بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پہ، آپ کے اولاد پہ، آپ کے اصحاب پہ۔ حضرات گرامی، ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام رسول اور انبیاء برحق ہیں، ہم ان سب پہ ایمان لاتے ہیں، چاہے ہمیں ان کے نام معلوم ہو یا نام معلوم نہ ہو۔ تیسرا پارہ ہے جس کا آغاز ہی یہ ہے کہ یہ مکرم رسول ہیں، قابل احترام، اور ہم نے بعض رسولوں کو دوسروں پہ فضیلت دی ہے۔ بعض رسول ایک دوسرے سے افضل ہیں۔ ہم نے کسی سے ہم کلامی کا شرف دیا ہے، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں۔ اسی طرح اس پارے میں آیت الکرسی جیسی عظیم آیت ہے کہ اس کی تلاوت کی فضیلت ہے۔ فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا احادیث سے ثابت ہے، اور اس کے پڑھنے سے ہر طرح کے شر سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ پھر اس پارے میں کئی واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ نمرود کے ساتھ، حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ پھر اس پارے میں قرض حسن دینے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے، اور مثال دی ہے کہ جیسے کہ ایک دانہ جو ہے وہ 700 دانے اور بالیں اس میں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ دینا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ شیطان ہمیشہ اس بات سے ڈرائے گا کہ تم اپنی پونجی اور مال خرچ کرو گے تو تم خود ہی محتاج اور فقیر ہو جاؤ گے، حالانکہ صدقہ کرنا دولت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس کے بعد دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے سود کے حرام ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ سود آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں بالکل رگ و ریشے میں داخل ہو گیا ہے۔ سود سے بچنا ضروری ہے، وہ انتہائی باعث لعنت اور انتہائی باعث مذمت چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے گویا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ ضرورت مندوں کو قرض دیا جائے اور قرض کی ادائیگی بھی صحیح طور پہ کیا جائے۔ اسلام نے اقتصادیات پہ، اکنامکس پہ پورا زور دیا ہے کہ اس کا توازن برقرار رہنا چاہیے، اس کی شرح صحیح ہونی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ آل عمران ہے، اور اس کا تذکرہ اس معنی کر ہے کہ قرآن ہی فیصلہ کن ہے، اور اللہ کے یہاں اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ پھر حضرت مریم کی والدہ کی کہانی بتائی گئی ہے، اور اس میں اس بات کی طرف توجہ ہے کہ اولاد کی حفاظت کیسے کی جائے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، اور اچھی تربیت اور اچھی نیت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ توحید کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دین اور یہ تمام رسول شرک اور شرک کی تمام قسموں سے بیزار ہیں۔ اسی طرح یہ انسانی معاشرے پہ تنقید اور تبصرہ کیا گیا ہے، اور پیمانہ ایک ہی ہے کہ تقویٰ کے ذریعے ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو دشمن ہیں ان سے مقابلہ انہی طریقوں سے ہو سکتا ہے جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔